بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ایک خبر ہم کراچی سے لیں گے اور اس کے بعد وہی خبر اسلام آباد پہنچے گی۔ بالکل پاکستان دنیا بھر میں اس وقت بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان کی تصویر خراب ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے دانشور مفکر جو ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت بدترین قسم کی آمریت ہے۔ پاکستان میں نہ آئین کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ قانون کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ عدالتی فیصلوں کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سب کی تضحیک اڑائی جا رہی ہے۔ اور طاقتور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، اور ان کی اس ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، فرعونیت کی وجہ سے، شدادیت کی وجہ سے، نمرودیت کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور لوگ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر اور عالمی ذرائع ابلاغ اس وقت پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی خبریں، انتہائی پاکستان کا امیج نیگیٹو انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی غیر انسانی سلوک کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ صحافیوں کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ، اور ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ آیا، اور اب ایک ایک چیز اس کی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کل ان کو ایک ڈرامہ رچایا گیا، کل ان کو لے کے جایا گیا اور جسمانی ریمانڈ کل دیا گیا ان کو 2 دن کا، اور اس جسمانی ریمانڈ میں ان کو پارلیمنٹ لاجز لے جایا گیا، ان کے کمرے میں لے جایا گیا، اور وہاں پہ بس ایک توپ برآمد نہیں ہوئی، باقی تو سب کچھ برآمد ہو گیا، اور وہاں سے پسٹل برآمد ہو رہا ہے، وہاں سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، وہاں سے ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہو رہا ہے، اور ایسے شو کیا گیا جیسے خدا نخواستہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقدمے میں تو جان نہیں ہے، اصل مقدمے میں جان نہیں ہے، اور اب یہ ساتھ پیڈنگ کی جا رہی ہے، اور پیڈنگ کر کے اس طرح کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو اب کل 2 دن کے بعد، یعنی کہ کل جب پیش کیا جائے گا عدالت میں، تو کہا جائے گا جی ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور ان سے فلاں چیز بھی برآمد ہوئی ہے، اور پھر 7 دفعات میں اضافہ کیا جائے گا، ناجائز اسلحے کا دفعہ بھی لگا دیں، فلاں دفعہ بھی لگا دیں، فلاں دفعہ بھی لگا دیں، مزید ان کا مقدمہ بھاری کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اصل جو مقدمہ ہے جو بنایا گیا تھا اس میں اب کوئی جان نہیں رہی، اور خاص طور پہ انہوں نے فوراً بتا بھی دیا، ادھر ڈاکٹر شہباز گل نے ادھر بتا بھی دیا کہ میرے تو کمرے کا سارا سسٹم ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، میرا فلاں چیز وہاں پڑی تھی اب وہاں پڑی ہے، وہ ادھر پڑی تھی اب ادھر پڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ گارڈز تھے، انہوں نے کہا اسلحہ میرا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے گارڈز کو چیک کر لیں اور ان کا نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کو اس وقت ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا، تو وہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں، اب عدالت میں جائیں گی تو پتہ چلے گا۔ پھر ڈاکٹر شہباز گل نے ایک اور چیز بھی بتا دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کہی، اور یہ اندر سے ہی خبر آئی تھی، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ خبریں اندر سے آتی ہیں اور باہر سے کہیں سے نہیں آتی، اور ڈاکٹر شہباز گل کی فوٹیجز تک عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں، وہ بھی اندر سے کسی نے دی ہوگی یقیناً، اور تو کہیں سے نہیں آ سکتی، تو ان کے اچھے خاصے ثبوت موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر شہباز گل نے کل یہ واضح طور پہ خود بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو ثابت ہو گئیں، اب آتے ہیں، اب میڈیکل رپورٹ ایک ان کی پیش کی گئی، ایک میڈیکل رپورٹ تھی جیل ذرائع کی طرف سے، جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے پیش کی گئی، جس میں ان پہ تشدد ثابت ہے۔ اب پیمز کی طرف سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں حشاش بشاش ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا آدمی حشاش بشاش ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب ان پہ یہ جنسی استحصال والا معاملہ ہے، اور باقی تو ایک تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ کس کی خواہش ہے، یہ گندی ترین خواہش کس کی ہے، یہ کس کا شوق ہے، یہ کس کی تسکین ہے کہ
آپ پکڑیں اور ان کو ننگا کریں، بے لباس کریں، اس پہ تشدد کریں اور اس کی فوٹیج بنائیں اور اس کے بعد وہ فوٹیج دکھائیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اب آپ مطمئن ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اتنی ذلیل ترین حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ایاز امیر صاحب کو اٹھایا گیا اور ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کا نشانہ، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، اور اس کے بعد وہ تو ایک انتہا تھی، اس کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، عماد یوسف صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد اب جمیل فاروقی جو بیچارے 4 دن ہوئے ہیں جرنلزم میں آئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ آپ نے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق کارروائی کریں اور جرم ثابت کریں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ آپ بندہ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو بے لباس کریں، برہنہ کریں، اس پہ تشدد کریں اور اس کے ساتھ جنسی استحصال بھی کریں، ڈاکٹر شہباز گل نے خود کہہ دیا۔ تو یہ ساری باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، اور یہی وہ احکامات ہیں، یہ ہیں غیر قانونی غیر آئینی احکامات جن کو کوئی بھی ماتحت ماننے کا پابند نہیں ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کہ کوئی بھی دے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اور یہ کابینہ کے فیصلے بھی ہیں اور یہ عدالتوں کے بھی فیصلے ہیں، اور یہ آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، ان لافل، یہ ہیں غیر قانونی احکامات جو کہ آپ مانتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی دوزخ اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سب کے لیے۔ آپ کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے والدین جو ہیں، ان کے والد صاحب، یہ ان کے رشتہ دار یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سوچئے اکیلے بیٹھ کے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں۔ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، ARY کا ذکر کیا، عرش شریف کا ذکر کیا، میرا ذکر کیا کہ کس طریقے سے صحافیوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور پھر پروفیسر نوم چومسکی جو ہیں، انتہائی سینئر معمر ترین دانشور ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، اور ان کو توجہ دلائی ہے جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا اور جو ARY کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جو عرش شریف کے ساتھ ہوا، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، جو سمیع ابراہیم کے ساتھ ہوا، جو ایاز امیر کے ساتھ ہوا، اور اب جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آپ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے قابو کیا جائے، یوٹیوبرز کو کیسے اٹھایا جائے، میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کو کس وجہ سے اس وقت جانا جا رہا ہے، اور آپ کے غیر قانونی، غیر انسانی اور بدترین قسم کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے حصے میں کتنی نیک نامی آ رہی ہے اور کتنی بدنامی آ رہی ہے، اور اس سلسلے کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ بچے سب کے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے والدین یہ کام کرتے ہیں، کتنا گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ آخر وہ بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی گھن آتی ہے۔ یہ ذرا تو اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ فلاں کو قتل کر دو اور آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہے ان لافل کمانڈ، جو ہے یہ غیر قانونی حکم نہیں ماننا۔ تو یہ ساری باتیں ذرا سوچیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس میں بہت سارے کو جو پسینے نکلے وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ جناب اگر وہاں پہ مار دھاڑ شروع ہو گئی، اور پہلے ہی سانے ماڈل ٹاؤن ہوا ہے، وہ اب تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور ہم جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بس اٹھا لیں، عمران خان صاحب کو اٹھا لیں، اور اس کے بعد جو آگے ریئیکشن ہوگا اور اس کے جو کلنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت سارے پیچھے سے مڑ کے دیکھیں سب بھاگ جاتے ہیں۔
تو جناب یہ سچویشن ہے پاکستان کی. ہم نے بھی نہیں سوچا تھا ایسا کہ یہ ہوگا. اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، دنیا بھر میں لان تان ہو رہی ہے، وہ سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کے دانشور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ انتظار، وہ ہنس رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ذہنی پستی کی علامت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے انجوائے کرنا، مسکرانا، ہنسنا اور اس کا تمسخر اڑانا. اور اس وقت آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، مذاق اڑائے جا رہے ہیں. جو متاثرین ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں بے لباس کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں تشدد کیا گیا، اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ اعلیٰ ظرفی کسے کہتے ہیں. آج کسی پہ مشکل وقت ہے، آج ہم پہ مشکل وقت ہے، آج جمیل فاروقی پہ مشکل وقت ہے، اور عمران ریاض پہ مشکل وقت ہے. رزق چھینا جا رہا ہے لوگوں کا، صحافیوں کا. اے آر وائی عدالت حکم دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود غنڈہ گردی، سینہ زوری اور اتنی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالت. اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ ساری جد و جہد کر رہی ہے پارٹی، اور جو عمران خان صاحب جو سارے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی آواز کو دبائے، وہ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ بلند آواز، واحد آواز ہے جو بلند کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو نظام انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ تحریک چلا رہے ہیں. وہ اے آر وائی کے لیے، وہ میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ عدالت کی آزادی کے لیے، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آج ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے. اور اس کے بعد مزید عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اسکرپٹ تیار کیا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی اب تک قدم اٹھائے گئے وہ سارے کے سارے قدم نہ صرف الٹا ان کے منہ پہ پڑے، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب نیت صاف نہ ہو، اور صاف نیت کے ساتھ جو کام نہ کیا جائے، جو بدنیتی پر مبنی ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میرٹ تو ہے نہیں، یا تو کوئی اصول ہو، اصول پہ بھی نہیں ہے. پاکستان کا مفاد، کوئی آئین کی بات ہو، کوئی قانون کی بات ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ذہنی تسکین کے لیے، اپنی انا اور ضد کے لیے کہ میں طاقتور ہوں اور طاقت ہم نے دکھانی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس وقت پورے کا پورا سسٹم خطرے میں ہے، ادارے خطرے میں ہیں، اداروں کا وجود خطرے میں ہے، اور اس ضد کی وجہ سے. اور پورا پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا. اور اس کی ریزن ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ اٹھا کے سکون سے بیٹھا ہے، اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں پڑھے رہنے، مار ہمیں تو نہیں نہ پڑ رہی، پڑھنے دیں اور پڑھنے دیں، بلکہ دو چار اور آگے بڑھا دیتے ہیں. تو میں جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے. ایک بچے کے ساتھ، ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ، ایک ان کی زندگی آپ ذرا سوچیں کہ وہ کس طریقے سے محنت کر کے یہاں تک پہنچے. تو مسئلہ جہاں ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.